عقیدہ توحید، شرک سے بیزاری ہو، غیر اللہ سے بالکل بیزاری ہو، اور مدد بھی عقیدہ توحید کی وجہ سے آتی ہے۔ عقیدہ توحید میں ذرا بھی گڑبڑ ہو جائے نا، اعمال سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر اصحاب کہف کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا، کوئی بھی راستہ کوئی نہیں تھا۔ 6 سے لے کر 9 تک بندے تھے ٹوٹل، دوسری طرف پورا علاقہ دشمن۔ اب اسی علاقے میں سے نکلے 7 تھوڑا سا پرے چلے گئے، اللہ نے کفار کے دلوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بندہ استقامت کے ساتھ توحید پر چلنے والا ہو، عقیدہ توحید میں ذرا بھی لچک نہ ہو، عقیدہ توحید، شرک سے بیزاری ہو، غیر اللہ سے بالکل بیزاری ہو، اور مدد بھی عقیدہ توحید کی وجہ سے آتی ہے۔ عقیدہ توحید میں ذرا بھی گڑبڑ ہو جائے نا، اعمال سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو اپنی ذات میں، اللہ کو اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کو ہی حاجت روا ماننا، اللہ کو ہی مشکل کشا ماننا، اللہ کو ہی غائبانہ ساری حاجات پوری کرنے والا منانا، اللہ کو ہی اپنا مددگار ماننا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ ہی کو اپنا خالق ماننا، اللہ ہی کو اپنا مالک بنانا، تقدیر کے سارے فیصلے اللہ کے امر سے ہوتے ہیں، زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے، موت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، نہ صرف موت ہوتی ہے بلکہ قبر کے معاملات بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب بندہ توحید پر قائم ہو جاتا ہے پھر اللہ مدد کرتے ہیں، جیسے اصحاب کہف کی اللہ نے مدد کی، 309 سال تک سوئے رہے، اللہ کھلاتے بھی رہے، اللہ پلاتے بھی رہے، اللہ کروٹیں بھی بدلتے رہے، اللہ نے محفوظ بھی رکھا۔ 309 سال بعد اللہ نے جگایا، دوبارہ انہیں زندگی دی اور اللہ نے انہیں عزتیں دی، عقیدہ توحید کی وجہ سے۔